صدر پرویز رشید کے تحریک انصاف کو دیے گئے نئے چیلنج کی، لیکن کیا اس بار پی ٹی آئی یہ چیلنج قبول کرے گی؟ جی میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسٹس کے حوالے سے ایک مقدمہ چل رہا ہے. نمبر 2، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مقدمہ رینٹل پاور پلانٹس کے حوالے سے چل رہا ہے. یہ لوگ گزشتہ 1.5-2 سال سے ہمارے اوپر مسلسل ایک الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں. میری ان سے درخواست یہ تھی کہ جب سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے اثاثہ جات سے متعلق اور آپ میڈیا پر جو الزام لگاتے ہیں آپ اپنے الزام کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیوں نہیں لے جاتے؟ جو بات آپ سچ سمجھتے ہیں اور جس کو آپ یقین کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ جیسے کہ میری جماعت کے ایک رہنما خواجہ آصف رینٹل پاورز پہ، جہاں پہ حکومت کی بدعنوانی شامل ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی ہے، کیونکہ ہم جو بات کہتے ہیں ہم اس کو سچ سمجھتے ہیں اور اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے میری جماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی ہے اور حکومتی بدعنوانی کو بے نقاب کر رہی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ سچے لوگ ہیں، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے اور ہمارے خلاف ثبوت پیش کرتے. دوسری بات میں پھر اپنے چیلنج کو دہراتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے نام، شہباز شریف صاحب کے نام کوئی ایک ٹیڈی پیسے کی جائیداد، کوئی بینک اکاؤنٹ ملک کے اندر یا ملک کے باہر ایسا ہو جس کی نشاندہی یہ کریں اور جس کا ذکر نواز شریف صاحب کی ٹیکس ریٹرنز میں موجود نہ ہو، ویلتھ ٹیکس سٹیٹمنٹ میں موجود نہ ہو، تو وہ تمام کے تمام اثاثہ جات شوکت خانم میموریل کو عطیے کے طور پر دے دیے جائیں گے. جیسے شوکت خانم کو بنانے کے لیے زمین نواز شریف صاحب نے دی تھی، جیسے شوکت خانم کو بنانے کے لیے نواز شریف صاحب نے اور شریف خاندان نے لاکھوں روپے کیش اپنی جیب سے بھی دیا تھا، جیسے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے مشینری امپورٹ کرنے کی ڈیوٹی بھی نواز شریف صاحب نے معاف کی تھی، ویسے ہی وہ تمام اثاثہ جات جن کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ شوکت خانم میموریل کو دے دیے جائیں گے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں جا سکتے، تو برائے مہربانی انہیں جھوٹ بولنا ترک کر دینا چاہیے. جھوٹ سیاست کی بنیاد نہیں بن سکتا. سیاست جھوٹ پر لیٹ می ٹیک دا ریسپانس فرام محمود رشید صاحب. محمود رشید صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو سپریم کورٹ میں آپ لوگ نہیں جاتے، یہ آلریڈی اثاثہ جات پر چل رہا ہے، لیکن آپ لوگ پھر بھی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب ذکر بھی کرتے ہیں، اس کا 3 ماہ کا ٹائم بھی دیا ہے غالباً آپ لوگوں نے، اس کے بعد آپ لوگ یہ کریں گے. وائی ٹیک ٹو دا اسٹریٹس جب سپریم کورٹ موجود ہے، جب ایک کیس چل رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو سپریم کورٹ چلے جائیں، جیسے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں یہ گئے ہیں. دوسرا، یہ جو چیلنج انہوں نے آپ پر پوز کیا ہے، کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ اور اگین انہوں نے بات کی ہے جنراسٹی کی نواز شریف صاحب کے، اور اگر ابھی بھی ثابت ہوتا ہے تو فائدہ تو آپ کا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے اپنا ایک ریسرچ سیل بنایا ہے جو انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری ہم اپنی کمپلیٹ کر کے تحقیقات تو سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ابھی ان کی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی، لوازمات انہوں نے کہا. اگر ان کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہوتی، یہ الزام وہ پچھلے 1.5 سال سے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، 1.5-2 سال سے یہ الزام لگا رہے ہیں اور 1.5-2 سال میں ان کی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ بغیر تحقیقات کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ پہلے تحقیقات کرتے، جب ان کو معلوم ہو جاتا تو پھر اگر تحقیقات غلط ثابت ہوگی تو کیا یہ پھر منہ چھپاتے پھریں گے؟ کہ یہ کہ اگر ان کی تحقیقات مکمل تھی تو سپریم کورٹ کے لیے انہیں وکیل کرنے میں کیا حرج تھا؟ یہ اسی طرح کی بات انہوں نے ایک دفعہ پہلے ایم کیو ایم کے بارے میں کی تھی. ساری دنیا سے عمران خان صاحب چندہ اکٹھا کرتے رہے کہ میں ایم کیو ایم پر مقدمہ کروں گا، اس کے بعد وہ چندہ انہوں نے پاس اپنے رکھ لیا اور وہ مقدمہ آج تک نہیں ہوا. اسی طریقے سے یہ اب یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، یہ مقدمہ کبھی نہیں ہوگا. جو 1.5 سال میں تحقیقات تو مکمل نہیں کر سکے، لیکن ہم پر الزام میڈیا پر لگا رہے ہیں. دوسری بات ان کی عرض کرتا ہوں کہ آج ہی پاکستان کے ایک ٹیلیویژن چینل نے وہ رسیدیں دکھائی ہیں جس میں نواز شریف صاحب کے ادا کردہ ٹیکسز کی تفصیل ہے. 50 لاکھ روپے کے 50 لاکھ روپے کے ٹیکسز ان کے ذاتی ہیں اور اربوں روپے کے ٹیکسز ان کے کاروبار کے ہیں جو وہاں پہ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، سوائے جھوٹ کے پلندے کے ان کے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے. جیسے میں نے ان سے کہا کہ ہماری جماعت
موجود ہے وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں رینٹل کے کیسز میں، کیونکہ ہمارے پاس تحقیقات مکمل تھیں اس لیے ہم چلے گئے۔ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جائیں، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ جناب نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے بھی عطیہ دیا تھا اور وہ ان کے ذاتی پیسے تھے، اور وہ واقعی ان کے والد محترم کے پیسے بھی اس میں شامل تھے جو شوکت خانم کو تعمیر کرنے کے لیے دیے گئے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ شریف خاندان نے 2 ہسپتال بنائے ہیں، اتفاق ہاسپٹل زمین خریدی گئی، شریف میڈیکل سٹی زمین خریدی گئی، آج تک دونوں ہسپتالوں کے لیے چندہ نہ بنانے کے لیے لیا گیا نہ چندہ انہیں چلانے کے لیے لیا گیا۔ اس کے علاوہ شوکت خانم کی مشینری کو ڈیوٹی فری کر دیا گیا، لیکن اسی وقت شریف میڈیکل سٹی کی بھی مشینری آئی تھی، وزیر اعظم نواز شریف تھے، انہوں نے ان کے لیے اس کو ڈیوٹی فری کیا، لیکن شریف میڈیکل سٹی کی تمام مشینری پر ڈیوٹی ادا کی گئی۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم جب چیریٹی کرتے ہیں اپنے گھر سے کرتے ہیں، اپنے مال سے کرتے ہیں، اپنے حلال کی کمائی سے کرتے ہیں۔